الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد واما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها مقرؤ کتابیہ. صبح یاد آئی یاد اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اپنی سوانح لی ڈالو. بڑے خاص لوگوں نے کہا لندن میں بھی کہ اپنی سوانح، تو میں نے یہی آیت پڑھی. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ. جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خود کہے گا کہ میری کتاب پڑھ لو. اس سوانح کے اس کا انتظار ہے. اس وقت اپنی زندگی میں کیا کوئی سوانح لکھے. بڑا سب کو لندن میں بھی پڑھا میں، اور جو بھی کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ. اس کی تشریح تھوڑی سی کر دیتا ہوں. اے مخاطب، تیرے رب کا عرش اس دن اپنے اوپر 8 فرشتے ہوں گے. عرش عظیم کی عظمت و شان ہوگی جس کو ایسے 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے جو پہاڑوں کو اٹھا رکھتے ہیں. عرش عظیم ہوا. اور ہواؤں کو قابو میں کرتے ہیں وہ فرشتے. ہواؤں کو، سمندروں اور سمندر کے طوفانی تھپڑوں کو روکتے ہیں وہ فرشتے. جو سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں اس کو روکنے والے وہ فرشتے ہی ہیں. سمندروں اور سمندر کے طوفانی تھپڑوں کو روکتے ہیں. وہ 8 فرشتے عرش الہی اٹھائے ہوئے ہوں گے. کتنی قوت. اس کی کیا تفصیل خود ہی لکھا کہ تفصیل نہیں کر سکتے. یہ بھی قرآن میں اس کا بیان ہے. پورے آخرت کا دنیا کے اعتبار سے تو احکام ہیں، اور آخرت کے طرف جو ایجادات یا مختلف چیزیں عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے بیان فرمائی ہیں. اور 8 فرشتے عرش الہی اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو ایسے دن اے انسانوں تم پیش کیے جاؤ گے. اس دن کی یہ حیثیت ہوگی. اس دن ہر انسان پیش کیا جائے گا ان حالات میں. اس کا تصور بھی آدمی نہیں کر سکتا. اس بیان سے بھی کیا تصور ہوگا. بس یہ کہ فرشتے 8 اٹھائے ہوں گے. طوفانی وہ فرشتے کیسے ہیں؟ عرش عظیم کی یہ عظمت و شان ہوگی جس کو ایسے 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے جو پہاڑوں کو اٹھائے رکھتے ہیں اور ہواؤں کو قابو میں کرتے ہیں. سمندروں اور سمندر کے طوفانی تھپڑوں کو روکتے ہیں. وہ 8 فرشتے عرش الہی اٹھائے ہوئے ہوں گے. اس کی عظمت بتلائے کہ دنیا میں جو کام کر رہے ہیں فرشتے تھپڑوں کو روکتے ہیں، آندھی طوفان کو روکتے ہیں. ویسے 8 فرشتے. اور 8 فرشتے عرش کو کیا اٹھے، بس اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا. جو بھی صورت ہو، سمندر اور سمندر کے طوفان تھپڑوں کو روکتے ہیں. وہ 8 فرشتے عرش الہی اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو ایسے دن اے انسانوں تم پیش کیے جاؤ گے. غور کیجیے. جبکہ تمام افراد ابھی تھوڑا سا انتظار ہو جاتا ہے، کسی کا کوئی درست رہتا ہے کیا جواب دینا ہے. 100 پولیس آگے کھڑی ہو جائے پریشان ہو جاتا ہے آدمی. ہوتا ہے وہ آدمی اس کا کوئی تعلق رہتا ہے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے بھائی کیا ہونے والا ہے. اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ وہ فرشتے جو زمین میں تھپڑوں کو، آندھیوں کو، طوفانوں کو روکتے ہیں اور پہاڑوں کو لیے ہوئے ہیں، وہ 8 فرشتے عرش کو لے کر کے آئیں گے. وہ 8 فرشتے عرش الہی اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو ایسے دن
اے انسانوں تم پیش کیے جاؤ گے، اسی دن تمہارا فیصلہ ہوگا. آپ دیکھ چکے سب کس کا کیا پیش ہوگا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اپنے رب کے حال یہ ہوگا کہ کوئی چھپی چیز چھپی نہ رہ جائے گی. اپنے رب کے سامنے یہ حال ہوگا کہ کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہ رہے گی. اس پروردگار علیم و خبیر سے، علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. پھر ایسی صورت میں رب العالمین اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوگا اور میدان حشر میں اولین و آخرین جمع ہوں گے. پھر ایسی صورت میں رب العالمین اپنے عرش پر جلوہ افروز، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا عرش کے متعلق کیسے جلوہ افروز ہوں گے، کیسے اللہ بیٹھے، اس کے بارے میں غور بھی نہ کرو. جو مناسب ہے، جو اللہ کی مرضی ہے وہی ہوگا، اور کیا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. علماء بیان کرتے ہیں. مجھے یاد آتا ہے حضرت شاہ صاحب انور صاحب گئے ہیں تھانہ بہت، تھانوی نے ان سے بیان کے لیے کہا تو غالباً اسی پر بیان کیا عرش پر. مجھے یاد آتا ہے حضرت پر بات حضرت تھانوی نے کہا جاؤ دیکھو عالم ربانی کا بیان ہو رہا ہے، اسی کا بیان کر رہے تھے. وہ تو اہم ہے. کوئی چھپی چیز نہ رہے گی اس پروردگار علیم و خبیر سے. پھر ایسی صورت میں رب العالمین اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوگا اور میدان حشر میں اولین و آخرین جمع ہوں گے. اس علیم و خبیر اور قادر مطلق کی عدالت میں پیشی ہو رہی ہوگی. اور میزان عدل و انصاف قائم کرنے والے رب کی عدالت میں لوگوں کے نام اعمال پیش ہو رہے ہوں گے. اتنے ہی میں سب بیان کر دیا. تو جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، جو اس کی کامیابی اور نجات کی علامت ہوگی، تو وہ فرد مسبب اور کمال خوشی سے کہتا ہوگا اے لوگوں آ جاؤ، میرا نام اعمال یعنی نتیجہ کامیابی پڑھ لو. میرے رب نے مجھ پر کیسا عظیم احسان فرمایا ہے. تو میں یہی کہتا تھا، جو کہتے ہیں سوانے لکھ دو، میں کہا آنے والا ہے جب میرے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، ہم خود آپ لوگوں کو پیش کریں گے. کیا سوانے لکھے گا؟ نہیں، میں نے مقبول کا کوئی سوانے نہ لکھی ہے، بیکار. تو جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جب اس کو کامیابی اور نجات کی علامت ہوگی تو فرض مسرت اور کمال خوشی سے کہتا ہوگا اے لوگوں آ جاؤ، میرا نام اعمال اب پڑھ لو. وہاں سب ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات آدمی نہیں کرتا مگر کڑا نگراں موجود ہے، ہر بات کو ضبط کر رہا ہے. کوئی چیز بہت. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایک معمولی گناہ وہ بھی لکھا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. جب ٹیپ ریکارڈ آیا ہے حضرت کے سامنے رکھا گیا تو یہی آیت پائی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. پورے رسالہ ہے، بہت عمدہ بیان کیا ہے، اس کو ضبط کیا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. وہ نام اعمال ایسا ہے جو چھوٹے کو نہیں چھوڑتا ہے نہ بڑے کو چھوڑتا ہے، مگر اس کو ضبط کیے ہوئے، حتیٰ کہ اگر بے موقع ہنسا ہے تب بھی ضبط ملے گا، بے موقع قہقہ لگائے وہ بھی ضبط ملے گا. بہت زبردست بیان کیا ہے، 20-25 صفحے کا ہے، ہم نے ضبط کیا. اللہ بہت پسند کرتے تھے، کبھی کہتے لے آؤ لے آؤ. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کوئی صغیرہ و کبیرہ نہیں. کہا اس کی تو تم کو قدر ہے اور اس کی قدر نہیں ہے، اس کو منہ رکھو.
یہ 6 پرکار سے زیادہ ہوا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو دل میں وسوسہ آتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے. میں حبل ورید سہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ سب ہے اسلام کی بنیاد ان چیزوں پر ہے. اس میں اگر آدمی کامیاب ہے انہیں کچھ بھی درجہ نہیں. جو اس کی کامیابی اور نجات کی علامت ہوگی تو وہ فرض مسرت کمال خوشی سے کہتا ہوگا اے لوگو آ جاؤ میرا نام اعمال یعنی نتیجے کامیابی پڑھ لو. آج میں معلوم ہے کامیاب ہوں. کئی دفعہ سنایا ہے حضرت سے کہ ایک عالم تھے، بزرگ تھے، جب وہ نہیں ان کے مریدین کہیں سے گزرتے تھے تو ایک عورت فاحشہ تھی، اس کے خصی تھا بکرا، اس کی ایک داڑھی ہوتی ہے تھوڑی، وہ کہتی رہتی تھی کہ تم اچھے ہو یا تمہاری یہ بکرے کی داڑھی اچھی ہے یا تمہاری داڑھی اچھی ہے. لوگ بولتے نہیں تھے. یا تمہارے پیر کی داڑھی اچھی ہے کہتے. یہ کہا انہوں نے کہ حضرت یہ کہتے ہم کو بہت رنج ہوتا ہے کہ تمہارے پیر کی داڑھی اچھی ہے یا بکرے کی. کہا اچھا جب میں مر جاؤں تو میرے جنازہ ادھی سے لے چلنا. وہاں شاہ صلی اللہ صاحب بہت کئی مرتبہ نے سنا. جب گئے تو کرامت ظاہر ہوئی، اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا آج مجھے معلوم ہوا کہ میری داڑھی تمہارے بکرے کی داڑھی سے اچھی ہے. ایمان پر خاتمہ ہوا تب کا. اس سے پہلے تو واقعی پتہ نہیں اس کی داڑھی اچھی ہے تو ہماری. آج معلوم ہوا کہ ہماری داڑھی اچھی ہے. بزرگوں کو ان چیزوں کا خیال. یہ قرآن ہے، اب اس سے آدمی متاثر نہیں ہوا تو کسی ہو. آ جاؤ میرا نام. مجھ پر کیسا عظیم انعام احسان فرمایا. میں تو پہلے ہی سے گمان کرتا تھا کہ میں اپنے حساب کے اوپر پر پہنچنے والا ہوں اور میرے اعمال کا حساب ہوگا، اور خدا کے رحمت مجھے بھروسہ بھی تھا کہ مجھے اپنے فضل و کرم سے نوازے گا. یہ پہلے میں اعمال کر رہا تھا، اس اعمال کے اللہ کا کرم ہے کہ میں یہ اعمال کر رہا ہوں. جب اللہ نے کرم کیا اعمال پر تو جزا بھی دے گا. تو فرض مسلم مجھ پر کیسا عظیم انعام و احسان فرما دیا. میں تو پہلے ہی سے گمان کرتا تھا کہ میں اپنے حساب کے وقت پر پہنچنے والا ہوں اور میرے اعمال کا حساب ہوگا، اور خدا کی رحمت پر مجھے بھروسہ تھا کہ اپنے نفس کا خدا بھروسہ کہ وہ مجھے اپنے فضل و کرم سے نوازے گا. اور خدا کی رحمت پر مجھے بھروسہ تھا کہ وہ مجھے اپنے فضل و کرم سے نوازے گا. مجھے حیات جاودانی اور ابدی نعمتیں ملیں گی. اور جب مجھے یہ خیال تھا تو میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا. اسی کا نتیجہ ہے یہ کہ میں خدا کا انعام اور اکرام دیکھ رہا ہوں. ہمیشہ اس کی فکر تھی اس دن کی. مجھ کو محاسبہ بھی کرتا رہا کہ اس دن کے لیے کچھ تیاری کر لو. بہت اچھا لکھا ہوا تھا. تفسیر دیکھے تو پوری حقیقت سامنے آتی ہے. مجھے پڑھتے ہی رہتا ہے. خدا کے مجھے بھروسہ تھا کہ وہ مجھے اپنے فضل و کرم سے نوازے گا. مان کہ یہ بھی جائز ہے، اگر اعمال صالحہ کر رہا ہے تو اللہ سے امید رکھے کہ اللہ نے توفیق دیا ان اعمال کی تو انشاءاللہ اس کی جزا بھی ملے گی ہم کو. مجھے یہ خیال تھا کہ میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کا یہ انعام و اکرام دیکھ رہا ہوں، اور اسی کے فضل و کرم سے میرا حساب پاک و صاف ہے. تو نہایت ہی خوشی اور عیش و عشرت والی زندگی میں ہوگا، اور منمانی ہر نعمت اور راحت اس کو ملتی رہے گی. نہایت بلند عظیم المرتبہ باغ میں، نہایت بلند عظیم المرتبہ باغ میں ہوگا جس کے خوشے اور میوے اس پر جھکے ہوئے ہوں گے. یہ قرآن ہے. جگہ جگہ اللہ نے ایسا بیان کیا ہے تاکہ اپنے بندوں کو کھڑا کر دے، اس کا عاشق بنا دے.
جن کے خوشے اور میوے تصور بھی نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا کہ وہاں خوشے بھی ہوں گے، میوے بھی ہوں گے، نہریں بھی ہوں گی. جب ہم پڑھیں گے تب تو ہوگا. تلاوت 10 مرتبہ کر لیں، یعنی 1 مرتبہ تو خود ترجمہ پڑھ لو خالی. حضرت کرتے تھے. اس ترجمے سے بھی بہت کچھ معلوم ہو رہا ہے، نہ تفسیر پڑھی اتنا سے معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں کچھ ہے. یہ نہایت بلند عظیم المرتبہ پاک میں ہوگا، جس کے خوشے اور میوے اس پر جھکے ہوئے ہوں گے کہ کھا لو. اس حالت میں اہل جنت کو کہا جائے گا کھاؤ پیو خوب رچ کر جتنا چاہو، بڑی خوشگواری کے ساتھ. نفس کی خواہشات کو روکا. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نفس کی خواہشات کو تم نے روکا. بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کی، صبر و قناعت کو اختیار کیا. کہ یہ اسی کا بدلہ ہے کہ بے روک ٹوک اللہ نے تو پر یہ ساری نعمتیں پھیلا دی ہیں. مولانا لکھ رہے ہیں مولانا عیسیٰ قادری، جو بھی لکھتے ہیں بہت جامع اچھا لکھتے ہیں، اردو کے اعتبار سے بھی. خواہشات کو روکا، بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کی، صبر و قناعت کو اختیار کیا. کہ یہ اسی کا بدلہ ہے کہ بے روک ٹوک اللہ نے تم پر یہ ساری نعمتیں پھیلا دی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ دین دیکھا ہے. تو میں نے کہا سیکھ پڑتا پہلی میرے دل میں یہ آئے تعلیم بہت دنوں سے. من اوتي كتابه بيمينه فيقول مقرؤ کتابی ہے. ہماری کتاب دیکھو، نام اعمال الدین سب لکھا ہوا موجود. یہ تو حال ان لوگوں کا ہے جن کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا. اب سنیے، جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ بڑی حسرت اور پشیمانی کے عالم میں کہے گا کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ مجھ کو میرا نوشت اعمال نہ ملتا. اپنا سب کرتوت سب اعمال بد سامنے لکھے ہوں گے. اور میں نہیں جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. اے کاش وہی موت میرا کام تمام کر دیتی، اس کے بعد یہ اٹھنا نہ ہوتا، زندگی نہ ملتی. بہت یہ اللہ ہی بیان کر سکتا ہے. کیا کہیں گے ہم بتا سکتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے اے کاش وہی موت میرا کام تمام کر دینے والی ہوتی. دنیا میں جو موت آتی سب ختم ہو جاتا، کچھ ہی نہیں. یہ پھر زندگی جو دیا اسی ویسی آفت آ رہی ہے. اے کاش وہی موت میرا کام تمام کر دینے والی ہوتی ہے اور میرا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے اور یہ عذاب و ہلاکت کی نوبت دیکھنی نہ پڑتی. افسوس میرا مال بھی میرے کچھ کام نہ آیا. افسوس میرا مال بھی میرے کچھ کام نہ آیا، جس پر مجھے بڑا ہی بھروسہ تھا اور گھمنڈ تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ کوئی بھی مصیبت سامنے آئے میں اپنی دولت کے ذریعے اسے بچ جاؤں گا. ڈاکٹر بولا گا کوئی مصیبت آئے گی اپنی دولت کی وجہ سے بچ جاؤں گا. مجھے اپنی قوت پر الزام تھا. افسوس کہ میری قوت اور حکومت بھی برباد ہو گئی، کچھ نہیں کام آ رہی ہے. دولت کام آ رہی ہے نہ حکومت کام آ رہی ہے. اب نہ میری دولت کام آ رہی ہے اور نہ قوت و حکومت اور نہ حجت بازی جو دنیا میں کیا کرتا تھا. یقین نہیں ہوتا، طرح طرح کی بات ہے آخرت کے متعلق، جنت کے متعلق، دوزخ کو کہا کرتا ہے. اب نہ میری دولت کام آ رہی ہے اور نہ قوت و حکومت اور نہ حجت بازی جو دنیا میں کیا کرتا تھا.
پشیمانی اور حسرت کے عالم میں ہوگا کہ ہر ایسے مجرم کے لیے فرمان خداوندی جاری ہوگا. آگے پکڑو اس کو، یہ ہے آگے تو میں نے پڑھا بھی نہیں کبھی. پکڑو اس کو پھر توق ڈال دو، اس کی گردن توق ڈال دو اس کی گردن میں، پھر گھسیٹو اس کو آگ میں جو جہنم میں دہک رہی ہے. پھر ایک زنجیر میں جس کا طول 70 گز یا 70 ہاتھ ہوگا اس کو جکڑو تاکہ جلنے کے حالت میں ذرا بھی حرکت نہ کر سکے. تم نے کبھی آتا پڑھا ہی نہیں. گھسیٹو اس کو آگ میں جو جہنم میں دہک رہی ہو. پھر ایک زنجیر میں جس کا طول 70 گز یا 70 ہاتھ ہو اس کو جکڑ دو تاکہ جلنے کی حالت میں ذرا بھی حرکت نہ کر سکے. باندھ دیتے ہیں، آپریشن کرنا ہوتا ہے، بے ہوش کر دیتے ہیں لیکن ہاتھ چل نہ سکے. لیکن یہ بھی ہے یہاں ہے جو کرتے ہیں سخت آپریشن وغیرہ تو باندھ دیتے ہیں، بے ہوش کر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں سب کرتے ہیں. جلنے کی حالت میں ذرا بھی حرکت نہ کر سکے کیونکہ آگ میں جلنے والا انسان کبھی ادھر ادھر حرکت کر کے آگ کی شوری سے بچنے یا اس کو کم کرنے کی کوشش کیا کرتا ہے تو اس کی بھی کوئی گنجائش نہ رہے. یہ سب کچھ اس لیے ہوگا یہ شاید دنیا میں رہتے ہوئے ایمان نہیں رکھتا تھا. بس ایمان نہ رہنے کی وجہ سے ایمان کی حفاظت بہت ہوگی. ایمان رہے گا نجات ملے گی انشاءاللہ. اولا ہو سکتا ہے نجات مل جائے ورنہ تو کچھ خدا برتر پر ایمان نہیں رکھتا تھا. خدا برتر پر جب نہ خدا پر ایمان یقین تھا تو خدا کے احکامات سے بھی نافرمانی کرتا تھا، نہ خدا کے حق ادا کرتا تھا اور نہ ہی بندوں کے حقوق پہچانتا تھا. چنانچہ نہ ترغیب دیتا تھا محتاج و مسکین کے کھانے پر، خود تو کیا کھلاتا، مدد کرتا زبان سے بھی نہیں چاہتا تھا. مالدار تھا نہیں کبھی ترغیب نہیں دیتا کہ ان کو کھلا دو. یہ بھی لکھا ہے کہ جو بخیل صحیح معنوں میں ہوتا ہے وہ خود نہیں خرچ کرتا، دوسروں کو بھی روکتا ہے. نہ ترغیب دیتا تھا محتاج و مسکین کے کھانے پر، خود تو کیا کھلاتا اور کیا مدد کرتا. زبان سے بھی کسی دوسرے کو اس پر آمادہ کرنے اور ترغیب دلانے کی توفیق نہ ہوتی تھی. ایسے نافرمانوں کے لیے آج یہاں نہ کوئی دوست ہے اور نہ اس کے واسطے کوئی چیز کھانے کی ہے. ایسے نہ بجو زخموں کے دھواں کے اور ان میں سے بہتے ہوئے پیپ مواد کے جس کو کوئی نہیں کھا سکتا. بجو ان خطا کاروں اور مجرموں کے، اور وہ بھی بھوک اور پیاس کی شدت میں مجبور ہو کر یا اس دھوکے میں جس کا کوئی نہیں کھا سکتا. بجو اس خطا کاروں اور مجرموں کے، اور وہ بھی بھوک اور پیاس کی شدت میں مجبور ہو کر یا اس دھوکے میں کہ شاید کوئی بھی کھانے کی چیز مل جائے تو کھاتے ہیں. لکھ رہے ہیں مصنف اعوذ اللہ من سائر انواع العذاب. اے اللہ ہم کو پناہ دیجیے، ہم پناہ مانگتے ہیں عذاب کی ان تمام قسموں سے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تمہارا یہ سب اللہ تعالیٰ ایسا جب عذاب ہونے والا ہے مطیعین اور مجرمین، مطیعین کا بھی اجر ثواب پورے طریقے سے اللہ نے بیان کیا، اور مجرمین کے حشر کو، ان کی سزاؤں کو اللہ نے بیان کیا. میں سمجھتا اس انداز سے کہیں نہیں بیان کیا ہوگا. بیان بہت آپ حافظ ہے، بہت دیر سے میں دیکھا بھی نہیں تھا شاید
آئے تو تھی میرے ذہن میں، شاید دیکھا ہوگا، یاد نہیں آ رہا، آج دیکھ بھی لیا. اللہ تعالیٰ ہاں مقرب فإذا أوتي كتابه بيمينه، یہی ہے نا، يقول ہاؤ مقرو کتابی. یہ بہت پڑھتا بولا. جب کوئی کہتا تھا سوانے لکھو تو میں یہی پڑھتا تھا، سوانے لکھی جا رہی ہے. جب وہاں پیش ہوگی صحیح اور دائیں ہاتھ میں وہ سوانے آئے گی تو خود میں پیش کروں گا. اس وجہ رہنے دیجیے، کوئی سوانے ہماری نہ لکھی جائے. کیا سوانے، کیا کچھ نہیں سوانے. اللہ تعالیٰ ایمان کا خاتمہ ہو جائے. وہاں اللہ تعالیٰ ندا فرماتے کہ جاؤ لا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جاؤ، تب آدمی مسرور ہوگا، میرے بندوں میں داخل ہوگا، میری جنت میں داخل ہو جائے. اس لیے بہت اعمال کی ضرورت نہیں ہے. میں نے دیکھا ہوا تھا غالب شاہ عبدالعزیز صاحب کا واقعہ ہے کہ ان کے لیے ایک چڑیا یہ پڑھ رہی تھی یا یہ تو النفس المطمئنہ. تو کسی نے پوچھا ہوگا کسی انداز سے، اب جو بھی صورت رہی ہو، کیا بات ہے کہ ایسے شرف ان کو حاضر ہو رہا ہے. تو کہا گیا کہ ایک مرتبہ انہوں نے گھی منگایا تھا، اس میں ایک چونی تھی. چونی کہا جائے گا نا، اب بھی چونی کہا جائے گا. ایک چونی تو گھی تو خرید کے لے آئے، لیکن اس گھی میں ایک چونی کس کی تھی؟ گھی والے کی تھی. تو انہوں نے اس چونی کو واپس کیا. اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے منظر کرایا کہ آئیے تو داخل ہو جاؤ. یہ عمل بھی ہے، خلوص سے چھوٹا بھی عمل ہو تو بخشش کرانے والا کیا اس ندا سے مشرف کرنے والا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کتنا عمدہ نفس مطمئنہ. نفس لوامہ کو نہیں کہیں گے اللہ. 3 نفس ہیں، وہاں رابع صاحب نے بیان کرنے کا تو میں نے یہی بیان کیا. نفس 3 ہے، لوامہ ہے، امارہ ہے، لوامہ ہے، اب مطمئنہ ہے. تو جب تک آدمی امارہ ہے اللہ اس کو نہیں دیکھتا ہے تو، لیکن اللہ اس کو مخاطب نہیں بناتا. لوامہ ہے، توبہ بھی کرنے لگا ہے، تب بھی اللہ اس کو مخاطب نہیں کرتا. لیکن وہی نفس جب مطمئنہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو خطاب کرتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنت میں آپ داخل ہو جاؤ. لوامہ اس لائق میں نہیں کہ اللہ اس کو خطاب کرے، امارہ اس لائق میں نہیں کہ اللہ خطاب کرے، لیکن یہی نفس جب مطمئنہ ہو جاتا ہے تو اللہ خطاب کرتا ہے کہ تم اب یہاں رہنے، تم کو نہیں ہے یہ دنیا تمہارے، اب ہمارے یہاں چلو. تم ارجعی لوٹو، یہ تم عارضی طور سے یہاں آئے تھے، اب تم نے اپنی اصلاح کر لیا، اب ہمارے یہاں چلو اور ہمارے اچھے لوگوں میں رہو. یہ کسی وہی کتاب میں ہے جو ماتھانی جی کا ترجمہ کیا، اسی میں یہ ہے. وہی کہہ سکتے ہیں، یہ انداز بیان کا وہی تھا. تو مجھے یاد تھا ہمارا راوی صاحب ان کے یہاں مجلس ہوتی ہے تو میں نے یہی بیان کر دیا حضرت کا. خوش ہوئے. لاتا ضرور بیان کراتے ہیں تھوڑا سا، لیکن یہ بھی کہتے ہوئے برا معلوم ہوتا ہے. بس اپنے کو مٹانا ہی سب کچھ ہے. نیستی بغضیں گرم رہنے سی. سید سلیمان ندوی نے پوچھا تھا حضرت کو نصیحت کی حضرت تھانوی سے، کہا آپ تو خود عالم و فاضل ہیں، میں آپ کو کیا نصیحت کروں. ہاں اتنا کہتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے اپنے کو مٹائیے. رونے لگے اور ندوی تو روتے ہوئے آئے وہاں سے. تصور بھی نہیں. ندوی کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ علامہ زمان ہیں، واقعی علامہ، لیکن حضرت تھانوی کے کیا گئے تھے، وہاں سے کیا ملا؟ کہا اپنے جہل کا علم مل گیا. اپنے جہل کا، یہ بھی کسی معرفت کی بات ہے. آدمی اللہ کے سامنے جاہلی ہے، کتنے ہی علم ہو جائے کچھ نہیں. جیسے ہی کہہ دیا تھا خضر سے موسیٰ علیہ السلام نے
کہ میں عالم کا، تم کو کیا علم ہے؟ ان کو دکھایا گیا کہ چڑیا نے چوک میں لیا پانی سمندر میں جب آیا، پھر اسلام نے کہا کہ اس سمندر سے چڑیا نے جو پانی کا کیا نسبت ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں. کہا یہی چیز آپ نہیں سمجھے، اسی کو سکھانے کے لیے بلایا گیا ہے. کیا انہوں نے کہا میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، ان کی اصلاح کے لیے یہ کیا تھا تاکہ یہ ذہن سے نکل جائے کہ میں بھی عالم ہوں. اور ہر آدمی اب عالم ہے. قاری ریاض الصالحین پڑھ لے، عالم کیا عالم ہے؟ جب تم نے اپنے کو نہیں سمجھا تو کچھ نہیں عالم ہے، تم سے جاہل کوئی نہیں. من علم نفسہ عرف ربہ، جو اپنے کو پہچان لے جہل کے ساتھ تو خدا کو پہچانے گا علم کے ساتھ. جو اپنے کو پہچانے گا عاجز کے ساتھ تو اللہ کو سمجھے گا قدرت کے ساتھ. اپنا علم کیا ہو تم. ایک قلوب میں حضرت ہمارے سلسلہ پخانے سے جب آتے تھے سیدھا سے فرماتے تھا ارے دیکھو میں قلوب بھی سنبھال نہیں سکا. قلوب ہوتا ہے قلوب بھی سنبھال، مطلب کہ ہم اتنے عاجز ہیں کہ ایک قلوب جو وہ بھی نہیں سکتا. تو کیا کوئی ناز کرے اپنے اوپر؟ نہ اپنے قوت پہ ناز کر سکتا ہے، نہ اپنے علم پہ ناز کر سکتا ہے، نہ اپنی صحت پہ ناز کر. جب چاہے اللہ بیمار کر دے، جب چاہے اللہ عاجز کر دے. من علم نفسہ عرف، من عرف نفسہ عرف. جو اپنے عاجزی کو پہچانے گا تو اللہ کی قدرت کو پہچان لے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان علوم سے بھی آشنا فرمائے. یہ قرآن حدیث کا علم ہے جس کی تصحیح کر رہا ہوں. کہیں جسے نہیں کہہ رہا تھا، میں نے کہا آج قرآن سے کہوں گا. یہ بات بھی یاد آ گئی، یہ ٹھیک کیا بیان. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عافیت دے اور صحیح علم دے. میں بہت زیادہ محنت بھی نہیں ہے، کچھ نہیں محنت ہے، بس بدلنے کی ضرورت ہے اپنے ذہن کو. یہ طریق ہے، آسان طریق ہے، دین آسان ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اور میں آپ حضرات کی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ظاہری صحت بھی دے اور باطنی صحت بھی عطا فرمائے. یہاں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی عزت دے. یہاں ذلت کوئی مطلوب نہیں ہے، یہاں بھی عزت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرما رہے ہیں اللہم انی ذلیل فعزنی، اللہ میں ذلیل ہوں مجھ کو عزت دیجیے. اللہم انی فقیر فرزقنی. ایک کرتا سوائے تھے آپ پریشان تھے، یہی دعا بتائی. اونچے منہ سے کہا کہ میں ذلیل ہوں مجھ کو عزت دیجیے، بہت مشکل تھا، لیکن دعا یہ چاہے اللہ میں ذلیل ہوں مجھ کو عزت دیجیے، میں فقیر ہوں مجھ کو روزی دیجیے. یہ دعائیں بھی کرتا رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ضرور یہاں بھی نوازے گا، وہاں بھی. وما ذالک علی اللہ بعزیز. جو ہمارے بھائی بچے نہیں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں میں شریک فرمائے. بہت سے ہمارے رفقا آتے ہیں نہیں آئے ہیں، اللہ سب کو اس دعا میں شریک کریں اور دینی دنیاوی عزت اور روزی اور تمام صحت و عافیت سے نوازے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.